آج کا موسم تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، ایک شخص آ گیا اور آ کے اس نے طواف کیا، دیکھا کہ ایک جگہ پہ لوگوں کا ہجوم جم لگا ہوا ہے، پوچھا یہ کیسا حلقہ ہے؟ کہا یہاں ایک اللہ کے محبوب کے صحابی تشریف فرمائے، لوگ ان سے اپنی باتیں پوچھ رہے ہیں، اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا بھائی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے۔ کہتا ہے آگے بڑھا، کہتا ہے حضرت ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اگر جواب عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اب سوال سنیے گا غور سے۔ کہتا ہے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کس کے متعلق؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ افضل ترین صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افضل ترین صحابہ میں سے ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی افضل تو وہ ہیں نا جو بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ کی بڑی شان آئی ہے جنہوں نے پہلے جنگ لڑی تھی، اور یہ صحابہ کی جو افضلیت کی ترتیب بیان کی جاتی ہے، سب سے پہلے خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ اور ان کے بعد بدری صحابہ، یہ ترتیب بیان کیا علماء نے صحابہ کی فضیلت کی۔ وہ شخص بول کے کہتا ہے کہ افضل تو بدری صحابہ ہے نا، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، تو مجھے یہ بتاؤ حضرت عثمان غنی بدر میں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتا ہے نہیں کوئی نہیں تھے۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے فرمایا اس کے بعد فضیلت تو اس کی ہے جو حدیبیہ کے مقام میں تھے، بیعت رضوان کے موقع پہ، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جو میں نے آج تلاوت کیا ہے خطبے میں، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا حدیبیہ والے جو ہیں، بیعت رضوان والے جو ہیں، فضیلت تو ہے ان کی، یہ بتاؤ عثمان غنی حدیبیہ کے مقام پہ تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کوئی نہیں تھے۔ وہ یہ باتیں کر کے نا تو جانے لگا، یعنی حضرت عثمان غنی کی فضیلت کوئی نہیں، آپ بدر میں بھی کوئی نہیں تھے، آپ حدیبیہ میں بھی کوئی نہیں تھے۔ یہ بات کر کے جب مڑا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیا ہے تو پھر جواب سن کے جانا، تو نے سوال کیا ہے فضیلت ہے بدر والوں کی، حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں ہے، فضیلت ہے حدیبیہ والوں کی، حضرت عثمان غنی حدیبیہ کے مقام پہ نہیں ہے۔ تو سن، بدر میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جنگ لڑی، حضرت عثمان غنی بظاہر جنگ میں گئے نہیں مگر ہیں بدریوں میں سے، نہ جا کے بھی شامل ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضور نبی پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی، آپ کی شہزادی آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، تو اس کے پاس رک، تو بدر میں شرکت نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بدریوں جتنا ہی ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب بدر کا مال غنیمت آیا ہے تو اس وقت اس میں سے حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا ہے کہ یہ بھی بدر میں شامل تھے، اللہ کے محبوب نے انہیں بدریوں میں شامل کیا ہے، تو یہ فضیلت بھی آپ کی ہے۔ اور فرمایا جو تو نے دوسری بات کی ہے کہ یہ حدیبیہ کے مقام پہ نہیں تھے، بیعت رضوان جب نبی پاک علیہ السلام نے بیعت کی لی صحابہ سے، اس وقت یہ موجود نہیں تھے، تو یہ جو تو نے دوسری بات کی ہے نا تو سن، تو کہتا ہے یہ ادھر موجود نہیں تھے۔ کبھی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، یہ بخاری مسلم تو بات کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اٹھا کے دیکھ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیج دیا مکے، پیچھے سے ہوئی بیعت، اور بیعت ہوئی کیا میں وہ بھی واقعہ عرض کرتا ہوں، مگر وہ جب بیعت ہونے لگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سن، تو کہتا ہے حدیبیہ میں عثمان تھے نہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے مقام پہ وہ شان عطا فرمائی جو اور کسی صحابی کو شان نہیں ملی۔ حضور نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے کے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، تم نے اپنے ہاتھوں سے میری بیعت کی ہے، عثمان نے میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کی بیعت کی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ کی بیعت کی ہے۔ اور یہ جو پورا واقعہ ہوا بیعت رضوان کا، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، وقت مختصر اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لقد رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہے،
کن مومنوں سے؟ اذ یبایعون تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تمہاری بیعت کی تھی۔ اب یہ جو درخت کے نیچے بیعت کا ذکر فرمایا، یہ اس لیے بیعتیں مکے میں بھی ہوئیں، بیعتیں مدینے میں بھی ہوئیں، بیعتیں مسجد میں بھی ہوئیں، بڑی جگہ پہ بیعتیں ہوئی تھیں، مگر اس کا خاص کر کے ذکر تحت الشجرہ کے ذریعے فرمایا کہ کوئی بعد میں آ کے یہ نہ کہے یہ بیعت رضوان کی بات نہیں، کسی اور بیعت کی بات ہے۔ لوگ باتیں بدلتے بھی بڑی ہیں نا، تو اس لیے خاص کر کے ذکر فرمایا۔ اب اس بیعت کے اندر نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے چلے تھے مکے کی طرف۔ یہ حدیبیہ کا مقام مکے اور مدینہ کے درمیان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ سے آئے مکے کی طرف تاکہ خانہ کعبہ کا دیدار کریں، اس کا طواف کریں۔ جب نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ آئے نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کے تو مکے والوں کو بتاؤ ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پرامن طریقے سے دیدار کریں گے، طواف کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ادھر بھیجا۔ اب وہ باتیں کرنے والے درمیان میں ہی ہوتے ہیں نا، تو کسی شخص نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا، جب حضرت عثمان غنی چلے گئے نا، تو کسی شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی کی تو موجیں لگ گئی ہیں نا، وہ تو ادھر جا کے طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے ہوں گے، وہ تو آب زمزم پی رہے ہوں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میں زیادہ جانتا ہوں، عثمان میرے بغیر کبھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جاننے کی بات فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ادھر گئے نا، تو کسی نے پیچھے سے افواہ پھیلا دی، بعضوں نے اس کا رد بھی کیا ہے، کسی نے پیچھے سے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ مکے گئے تھے تو کسی نے افواہ پھیلا دی بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلائی گئی نا، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھے کر لیا، صحابہ کو اکٹھے کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آ جاؤ، افواہ یہ خبریں یہ ملی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے دیتے۔ یہ بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ صحابہ کو جمع کیا، اور حضور نے بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ لی تھی۔ اور اس سے لطف کی بات اور بھی ہے، اب اس سے بھی کسی کو سینے کو ٹھنڈ نہ پڑے تو اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے، جو صحابہ اور اہل بیعت کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی شاخ میں ہوتا ہے۔ اس بیعت کے اندر جو سب سے پہلے بیعت کرنے والی ہستی تھی وہ اور کوئی نہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے بات کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت کریں، عثمان کا بدلہ لیے بغیر کبھی بھی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی پیار کتنا کرتے تھے، کسی نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا یہ بتاؤ عثمان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود پوچھا آ کے، یہ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، او عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے کیا کہنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات تو وہ ہے جنہیں رب کے فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں، انہیں رب کے فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ آپ نے اس بیعت پہ بیعت لی نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہ حضرت عثمان غنی کو ہی خاص کیوں کیا بیعت لینے کے لیے؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے بعد میں آ کے قرآن جمع عثمان غنی کرے گا، اور اس پہ اگر قرآن پاک کو نوٹ کرو نا تو قرآن پاک میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اس دن جب انہوں نے بیعت کی تھی نا تو ان کے ہاتھوں پہ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت ہے۔ یعنی اس اندازہ کرو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، بھیجا اس لیے عثمان غنی کو کہ یہ عثمان غنی چلے جائیں، اگر عمر جاتے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ سے عمر کی بیعت کرتے، ابو بکر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ابو بکر کی بیعت کرتے، مگر قرآن جمع کرنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، تاکہ بعد میں آ کے جب اس ہاتھ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن جمع کرے نا، کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، کیونکہ ارشاد فرمایا عثمان کا ہاتھ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ ہی ہے۔